فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا نبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا علی عبد المؤید ورسول المصدق المصطفى الاحمد حبیب الالہ العالمین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی، صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، ماتنداران سید الشہداء، ابتدائے محرم سن 1445 ہجری جو محرم کا آغاز ہوا ہے، اس حسینی دلانی ماں بارگاہ میں آیت کریمہ کی تلاوت جو میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، چاند رات کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں موضوع ہمارا تھا استقامت، اور پھر پہلے محرم سے وہ آیت انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے لیکن انسان محتاج ہدایت، کوئی ہادی ہو، کوئی رہنما ہو جو انسان کو راستہ دکھائے، اور عدالت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضرورت ہے اللہ نے ہر چیز کو مہیا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز انسان کو ضرورت ہو اور وہ چیز نہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں میں امر ہدایت ایک اہم ترین امر ہے۔ اگر ہادی کا وجود نہ ہو تو یہ انسان جو ہے وہ اپنے عقل کے مطابق بھی کام کر سکتا تھا، کیونکہ عقل بھی جو ہے ایک ہادی ہے جو انسان کو جو ہے رہنمائی کرتی ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ عدالت کو عقل حکم کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے۔ اس کے لیے کوئی نبی اور رسول کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کا عقل خود یہ حکم صادر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو آپ قضاوت کر سکتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی صفت ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آپ خود قضاوت کر سکتے ہیں جھوٹ بولنا اچھی صفت نہیں ہے۔ لیکن عقل کامل نہیں ہے انسان کے پاس۔ اللہ کے وہ سارے قانون قوانین جو اصول ہیں اس کے لیے کوئی ہادی ہو جو آپ کو ہمیں قانون بھی بتائیں اور پھر کر کے بھی دکھائیں۔ صرف کہہ دینے سے انسان خود سے عمل نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ عملی کر کے اسے دکھایا جائے۔ جیسا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے ہادی کا ہونا خود قرآن مجید میں ہے کہ ہر زمانے میں ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ اب یہ ہدایت کا سلسلہ جو اللہ نے شروع کیا ہے، کبھی بشکل نبوت ہے، کبھی بشکل رسالت ہے، اور کبھی بشکل امامت ہے۔ سب ہادی ہیں، سب اللہ کے قانون پہنچانے کے لیے آئے تھے، لیکن اس میں کچھ نبی اور رسول جتنے بھی تھے 1,24,000 پیغمبر، ان کی جو خاص ذمہ داری تھی وہ اللہ کے دین کو پہچانا، لوگوں تک پہنچا دینا اللہ کے حکم کو، اللہ کے قانون کو۔ اور اس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے پیغمبر اسلام کے زمانے میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک درود کر دو ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے، سب قانون پہنچا دیا گیا ہے۔ ایک پیغام رہ گیا تھا، پیغام ولایت جو قرآنی حکم ہے، اسے بھی پیغمبر اسلام نے پہنچا دیا ہے۔ عقیدہ توحید یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ نبوت، عقیدہ نبوت قرآن نے بتایا ہے۔ عقیدہ امامت یہ بھی قرآن کا بتایا ہے، قرآن سے خارج نہیں ہے۔ اللہ نے دین کا آغاز شروع کیا ہے نبی سے، اور اس دنیا کو جب ختم کرے گا وہ امام پر ختم ہو جائے گا۔ سب سے آخر میں نبیوں کے سردار آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ فرماتا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر۔ دین حق، ہدایت اور دین حق۔ جب امام سے پوچھا، سوال کیا کہ ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے، ہدایت کرنا، لوگوں کو رہنمائی کرنا، اللہ کے حکم کو پہنچانا، رسول ہدایت کے ساتھ آئے، جس طریقے سے سب نبی ہدایت لے کر آئے تھے۔ یہ دین حق کیا ہے؟ دین حق تو امام نے فرمایا ہے کہ دین حق پیغمبر اسلام کے بعد ان کے 12 جانشین، ان کے 12 امام نے جو اس سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھایا ہے،
یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دین حق پر تھے، دین حق کے تبلیغ کر رہے تھے، دین حق کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ خواجہ معین چشتی کا اشعار میں بھی اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، بنا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ انہوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ کی جو ہے بنا، بنیاد، اساس کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ لہذا قرآن اور اہل بیت یہ دو چیز رسول اللہ امت کو دے کر گئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں کہ ہدایت ان دو میں منحصر ہے۔ آپ کو اگر ہدایت چاہیے تو قرآن کو بھی اپنے ساتھ رکھیے، اور اگر نجات چاہیے تو اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ رکھیے۔ دو چیز، قرآن اور اہل بیت۔ اب مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو لے لیا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو بھی جو لیا ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو قرآن جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس طریقے سے تو وہ عمل کرتے نہیں ہیں، کیونکہ جتنے بھی حکم اور احکام ہیں عمدہ اصل چیزوں میں، تقریباً چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف ہونے کا سبب یہی ہے کہ قرآن تو لیا ہے لیکن وارث قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا کہ قرآن سمجھ میں آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ آپ کے پاس قرآن ہے، مفسر قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس صرف کتاب ہے، استاد نہیں ہے، تو کتاب آپ کو کون پڑھائے گا؟ کتاب کو وہی تو پڑھائے گا نا جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا۔ ایک آپ جاہل انسان کو کہیے کہ ہم یہ کتاب پڑھا دو، تب وہ کیا پڑھائے گا؟ پڑھا لکھا انسان کتاب کو پڑھاتا ہے نا، اور جتنی بڑی کتاب ہوتی ہے استاد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی چھوٹا کلاس ہے تو چھوٹا استاد سے چل جائے گا کام، لیکن اگر بڑا کتاب ہے تو استاد بھی ویسی ہونا پڑے گا۔ تو قرآن تو سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن کو کی تقدس اتنی عظیم ہے کہ اس کو یعنی قرآن مجید کو آپ بغیر وضو کے اس کے حروف کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام کتاب جیسے ہے نہیں، لہٰذا اس قرآن کو وہی پڑھا سکتا ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا۔ تو آج مسلمانوں میں تقریباً قرآن مجید تو ہے ان کے پاس، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس جو قرآن بتائے گا، جو قرآن بتائے گا وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ عالم و امتی، پیغمبر اسلام نے خود حدیث میں فرمایا ہے کہ میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا عالم عالم و امتی علی ابن ابی طالب، سب سے بڑا عالم، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ سب سے بڑا شجاعت میں سب سے بڑے شجاع، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑا قاضی، اقضاکم علی۔ تو جیسا دعویٰ امامان معصوم نے اپنے زمانے میں کیا ہے، ایسا دعویٰ کسی اور نے کیا بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن دعوے کو نبھانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ تو ہم نے ایک صورت بتایا کہ قرآن کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے،
لیکن کچھ ایسے بھی ہیں آج کی اس دنیا میں، یا پہلے بھی تھے یا آئندہ میں بھی ہوں گے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو لیا ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو قبول نہ کریں کہ نہیں ایسا کیسا ہوگا کہ اہل بیت کو لے لے اور کو نہیں ہے۔ آپ کے کتنے قسم کے عقائد اور نظریہ پائے جا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ہے، حقیقت ہے، حقیقت سے کبھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک گروہ ہے کہ جن کے پاس قرآن بھی، جو قرآن سے بھی وابستہ ہے اور اہل بیت سے بھی وابستہ ہے۔ دور پر دے محمد و آل محمد، وہ عظمت قرآن کو بھی سمجھتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا، ان سے سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ وارث قرآن ہے، یہ معلم قرآن ہے، یہ مفسر قرآن ہے، ان کے پاس قرآن کا علم ہے، ان کے پاس سب ایک ہی علم ہے، علم میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہے، علم میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ منبع علم، مرکز علم ان کا کون ہے؟ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر وہاں سے جو ہے پھر حضرت علی علیہ السلام کو وارث علم بنایا ہے، پھر یہ کے بعد دیگر اماموں میں یہ علم منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہا ہے۔ آج امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جو ہے ان کے پاس، وہ جب ظہور کریں گے تو ان کے پاس بھی یہی علم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس الگ سے کوئی علم نہیں، مرکز علم یہی ہے۔ عزیزان گرامی، تو دو چیز سے وابستہ رہنا ہے، ایک قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے اور اہل بیت سے بھی وابستہ رہنا ہے۔ قرآن صرف طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، گاڑی کے سامنے لٹکانے کے لیے نہیں ہے کہ قرآن ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، نہیں، قرآن آپ کو سارا زندگی بچائے گا اگر آپ قرآن پر اس کا حق ادا کریں، اس پر عمل کریں۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو بھی جب مشکل اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے اس وقت پکاریں گے، اور جب مشکل سے نجات مل جائے اس وقت نہیں پکاریں گے، نہیں، ہمیشہ وابستہ رہنا ہے۔ اب آئیے، چونکہ ہدایت ہمارا موضوع تھا، جہاں تک ہو سکا میں نے آپ کے سامنے اس کم وقت میں نمونہ کے طور پر تھوڑا تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ اب پھر پیغمبر اسلام کے آج ایک حدیث بہت مشہور و معروف ہے، ان الحسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ امام حسن علیہ السلام کیا ہے؟ ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات۔ یہ دو چیز پیغمبر اسلام نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ ویسے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 14 معصومین، ہم 14 کے 14 کیا ہیں؟ ہم ہدایت کے دروازہ ہیں، ہم سب کے سب ہدایت کرتے ہیں، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، ہم سب کے سب ہدایت بھی کرتے ہیں، ہم سب کے سب کشتی نجات بھی ہیں۔ 14 کشتی نجات ہیں، ماشاءاللہ، اور کیا چاہیے آپ کے لیے؟ لیکن اب دیکھیے امام
کیا فرماتے ہیں کہ لیکن میرے جد امام حسین علیہ السلام ان کی ہدایت کا دروازہ بہت وسیع ہے. وسیع سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا ہے. اور وہ جو کشتی نجات ہے امام حسین علیہ السلام، اس کی سرعت بہت زیادہ ہے. ہم سب ہدایت کے دروازہ ہیں، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ اوسع و اسرع، وسیع بھی ہے ان کا دروازہ اور ان کا سرعت بھی جو ہے، اسپیڈ بھی جو ہے بہت زیادہ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اب اس میں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ احب اللہ من احب حسین. اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، مجھے رسول کی اتباع کرو. اللہ کی محبت میں شرط کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع. اور جب رسول اللہ کی اتباع کرو گے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، دو چیز، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ عاشقان اللہ کے لیے ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرو. اور وہاں کیا ہے کہ یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. دونوں حدیث کو رکھ کر تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیے، پڑھیے کہ کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مطالب ہے، ہمیں یہ احادیث کس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے. جب کہا کہ فاتبعونی، آنے دیجیے طوفان، ایک دم ٹھنڈا ہو جائیے گا، ایک درود پڑھ دیں ہمارے عالم پر. گرمی سے سب پریشان ہیں نا، گرمی سے سب پریشان ہیں، تھوڑا سا بارش ہو جائے گی تو ٹھنڈا ہو جائیے گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ درود پڑھیے ہمارے عالم پر. میری نگاہ گھڑی کی طرف ہے، آپ گھبرائیے گا نہیں کہ مولانا بہت زیادہ ہم لوگ کو آج نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے. نگاہ میری وہاں ہے. بڑا کرنا تقریر، چھوٹا کرنا، یہ جو تقریر کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مولانا ممبر پر آئے، دیکھا کہ مجمع بہت تھکا ہوا ہے، ابھی خطبہ ہی پڑھا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں، اب میں کیا آپ کے سامنے فضائل پڑھوں، کیا مصائب پڑھوں. مجمع نے بھی کچھ ایسی کہا کہ ہم لوگ سب تھکے ہوئے ہیں، بس مولانا نے 2 جملہ مصائب کو پڑھ کے ختم کر دیا، رخصت، خدا حافظ. ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا سا فضائل مجھے پڑھنے دیجیے اور پھر تھوڑا سا مصائب بھی انشاءاللہ آج کی تاریخی پڑھوں گا. مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیجیے مولانا عالم. اتباع رسول میں یہ بھی تو ہے، یعنی پیغمبر اسلام جو کہے اس پر عمل کرو. پیغمبر اسلام نے خاص طور سے اپنے اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت تاکید کیا ہے. تبلیغ کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے تعارف بھی کرواتے رہے. آپ
یہ بہت مشہور ہے، بہت آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ممبر پر جب پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے اور ایک بچہ آ گیا ہے، بچہ امام حسین تھے۔ یہاں روایت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بچہ داخل مسجد ہوا وہ پیر الجھ کر گر گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ جیسے ہی داخل مسجد ہوا۔ دیکھیے آج بھی اگر، اب میں یہاں ممبر پر ہوں، ہمارا بھی اگر کوئی میرا بیٹا ہی چلے آئے، چھوٹا بیٹا چلے آئے اور میں دیکھ رہا ہوں آنے والا ہے، تو میں اگر چاہوں کہ اس کو جا کر لے کر آؤں، کیا مجمع مجھے ممبر سے اترنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ ارے مولانا ہم لوگ اتنا رہتے ہوئے آپ کیوں ممبر سے اترے گا؟ آپ مجلس پر ہی ہے، ہم آپ کے بچے کو لا کر جو ہے ممبر کے سامنے بیٹھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں اور وہ بچہ داخل مسجد ہوا ہے، اب پیر الجھ کر گرا یا نہ گرا یہ بحث نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اچھا پیغمبر اسلام جب ہوتے خطبہ دیتے ہیں تو ابو ذر بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، حذیفہ یمانی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سبھی تو ہے، سبھی تو ہے۔ لیکن یہاں رسول خدا جو ہے خود ممبر سے اترتے ہیں اور جاتے ہیں، اس بچے کو گود میں لیتے ہیں، یعنی امام حسین کو، اور لے کر پھر ممبر میں واپس آتے ہیں۔ یہاں ایک بہت لطیف نکتہ ہے، لطیف نکتہ ہے کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ منصب امامت پر یہ بچہ فائز ہے، اس کو تمہارے سہارا کی ضرورت نہیں ہے، جب میں خود رسول خدا موجود ہوں میں اس بچے کے لیے خود ہوں۔ اچھا آئے واپس ممبر میں، اب جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دیتے۔ اچھا کہاں سے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا، کہاں خطبہ پڑھ رہا تھا، مجمع بتاتے ہیں، نہیں خطبہ چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بچہ کو دکھا کر، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اور اسے پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، یہ بچہ کون ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لمحے فکریہ ہیں کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام سے یا دیگر اہل بیت علیہ السلام کے فرد سے جو محبت کرتے تھے، یہ ہمیں دکھا رہے تھے، یہ مسلمانوں کو دکھا رہے تھے۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کا رسول خدا سر کو چوم رہے ہیں، گلے کو چوم رہے ہیں، سینے کو چوم رہے ہیں۔ ام سلمہ جب پوچھ رہی ہے کہ یا رسول خدا آخر کیا بات ہے، آپ چومتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں۔ گریہ تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام پر جناب آدم علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کا گریہ جو ہے ان کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے۔ جناب آدم نے گریہ کیا ہے، جناب پیغمبر اسلام نے گریہ کیا۔ جتنے نبی کربلا سے گزرے ہیں ان کو جب بتایا گیا ہے کہ یہاں نواسے رسول ٹھہریں گے اور ان کو شہید کیا جائے گا، سب نے گریہ کیا ہے۔ کون ایسا ہے کہ جس نے امام حسین پر گریہ نہیں کیا ہے؟ پہچانوایا بھی ہے، فاعرفوہ، اس حسین کو پہچانو۔ عزیزان گرامی، جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب شہید کیے جا رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ زعفر جن، جن کو آپ نے سنا ہے، ایک کنویں میں کچھ جن رہا کرتے تھے، وہاں مولا علی نے اپنے زمانے میں ان کے ساتھ جنگ بھی کیا تھا۔ زعفر جن کے جو دادا تھے وہ ولایت پر ایمان بھی لا چکے تھے،
اتفاق سے زاور جن اپنے لڑکے کو داماد بنا کر سر میں سہرا سجا کر تمام گھر والوں کے ساتھ اپنے بھائی کے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آئے گی تو بارات نکلے گی۔ انتظار، دیکھا کہ ہاں بھائی آئے ہیں، لیکن بھائی کا غریبان چاک ہے، بحال پریشان۔ زعفر زن نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ ہم آپ کے انتظار میں ہیں، بیٹا کو دولہا بنا کر بیٹھائے ہوئے ہیں، آپ آئیں گے تو ہم بارات لے کر نکلیں گے۔ آپ بحال پریشان آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب زعفر جن کے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ صحرا توڑ دو، اب یہ شادی نہیں ہوگی، اب اپنے بیٹے کو داماد نہ بناؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ سنیں گے عزادارو۔ کہتے ہیں کہ میں نہر فرات کے کنارے سے گزر رہا تھا اور یہیں میں آ رہا تھا، اسی جگہ میں آ رہا تھا، تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ ایک مظلوم کو ہزاروں مار رہے تھے، کوئی تلوار سے، کوئی نیزے سے، کوئی پتھر سے، ایک مظلوم کو جب میں قریب گیا کہ دیکھیں آخر یہ تنہا، یکو تنہا اس میدان میں کون ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے اوپر حملہ آور ہے۔ جب میں قریب گیا، پوچھا تو مجھے بتایا ہے کہ میں فاطمہ زہرا کے لال، میں حسین ہوں۔ پھر میں فوراً وہاں سے آگے آپ کو بتانے کے لیے کہ اب کیسے شادی، اب کیسا صحرا۔ زعفر زن کی ماں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ زعفر زن سے کہتی ہے کہ بیٹا اب یہ شادی نہیں ہوگی، جتنا جلد ہو سکے اپنے کو کربلا پہنچاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرو، اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو ہم تمہیں بخشیں گے نہیں۔ زعفر زن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کو تیزی کے ساتھ کربلا پہنچایا۔ جو بھائی سے سنا تھا بالکل حقیقت، ایک مظلوم، ایک پیاسا، ایک غریب، یکا و تنہا، اور ہزاروں سے اس کے اوپر حملہ آور تھے، ہزاروں حملہ آور تھے۔ جب میں قریب گیا، جا کر میں نے اپنے کو بتایا کہ آقا میں آیا ہوں آپ کی نصرت کرنے کے لیے، تو مجھے دیکھ کر آقا نے فرمایا کہ اے زعفر زن چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا مدد کرو گے کہ جس کا عباس نہ رہا، جس کا علی اکبر نہ رہا۔ ابھی میں اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ حسین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ، یہ میری آخری منزل ہے، میں امتحان کی منزل میں ہوں۔ عزادار تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے میں سوار تھے تو امام کو جو ہے گھوڑے سے ایک تیر پیشانی میں، ایک تیر سینے میں آ کر لگا، ایک تیر منہ میں داخل ہوا، اور امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے ڈگمگا کر زمین میں گرے تو یہاں راوی سے جب پوچھا، جو قریب ترین انسان تھا وہاں، کہ امام حسین جب گر رہے تھے گھوڑے سے تو اپنے مدد کو کس کو پکارا ہے؟ اپنے نانا کو پکارا ہے، اپنے بابا کو پکارا ہے، اپنے ماں کو پکارا ہے، کس کو پکارا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گرتے گرتے نہر فرات کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ عباس تیرا بھائی گر گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا ہے۔
جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا اسے کیا معنی ہے کہ میں رلا رلا کر شہید کیا گیا، تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں میرے بابا کربلا کے میدان میں بہت گریا کیے، کبھی اون محمد پر، کبھی قاسم پر، کبھی چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہوئے گریا کیا، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال کر گریا کیا، کبھی علی اصغر کے گلے سے تیر نکال کر گریا کیا، کبھی کمر جھک گئی تب گریا کیا، کبھی امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دفن کر کے اپنے کو یہ کہہ کر گریا کیا کہ پروردگارا حسین غریب ہو گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہادت کی کیفیت تو بہت طریقے سے مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر کما حقہ ہوں جس طریقے سے کتابوں میں ہے اور اس طریقے سے اگر پڑھا جائے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اتنا ضرور ہے کہ امام حسین علیہ السلام مٹی سے دعا کر رہے تھے کہ مٹی مجھے پستی کی طرف لے جا، مجھے پستی کی طرف لے جا، دیکھ میری بہن بلندی سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور علی کے بیٹی زینب مٹی سے کہہ رہی تھی کہ جتنا بلند ہو سکے مجھے بلند کر تاکہ میں بھیا حسین کو دیکھ لوں۔ المختصر شام غریبہ آئی اور جب پانی ملا، سب سے پہلے جو پانی ملا ہے بے اختلاف روایت میں سب کو چھوڑ کر کہ جب پانی ملا تو سب سے پہلے جناب زینب نے کس کو دیا ہے یہ پانی؟ جناب سکینہ کو دیا ہے، جناب سکینہ کو دیا۔ جناب سکینہ نے پوچھا کہ پھوپھی اماں سب سے پہلے پانی آپ مجھے کیوں دے رہی ہے؟ تو جناب زینب فرماتی ہے کہ اے سکینہ، پانی جب دیکھا سکینہ نے تو دیکھ کر پانی کو کہتی تھی کہ کیا میرا چچا عباس واپس آ گیا ہے؟ نہیں سکینہ، تیرے عباس تو نہر فرات کے کنارے وہ سو گئے ہیں، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، یہ پانی لو پی لو، اس لیے کہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم سب سے چھوٹی ہو۔ بس اتنا سننا تھا، سکینہ پانی لے کر دوڑی میدان کے طرف۔ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ایک بتاتی ہے کہ جب کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہونے کو ہے، کشتہائے نجس کو عمر سعد نے نجس بدنوں کو دفن کر دیا ہے۔ جناب زینب نے بھی فضا کے ذریعے سے کہا تھا کہ ہمیں بھی اجازت دے دو، ہم بھی اپنے وارثوں کو دفن کر دیں۔ جواب میں یہ کہا تھا کہ جا کر شہزادی زینب سے کہہ دو کہ ابھی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، جب گھوڑوں کی نال بندی ہو جائے گی تو ان لاشوں پر دوڑائے جائیں گے۔ زمانے کے امام فرماتے ہیں، زمانے کے امام جب مصائب پڑھتے ہیں نا، اس زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد مظلوم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تو دائیں جانب کے پسلی بائیں جانب اور بائیں جانب کے پسلی دائیں جانب ہو گئی تھی، اور اس طریقے سے بدن امام حسین علیہ السلام کو پامال کیا کہ کربلا کے مٹی کے ساتھ پیس دیا تھا۔ 10 سپاہی ابن زیاد کے دربار میں کھڑے تھے جب یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا ہے اسیروں کا، اور 10 سپاہی نے کھڑے ہو کر ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد ہمیں انعام دے۔ ابن زیاد نے کہا کہ کس چیز کا انعام چاہتا ہے؟ سنیں گے تو بڑا گریہ کریں گے، بس یہ آخری فکرہ ہے، کس چیز کا انعام چاہتا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہم 10 تھے گھوڑے سوار جنہوں نے امام حسین کے بدن کے جسم کو ہم نے پامال کیا تھا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے ہم 10 لے کر جاتے تھے اور پھر 10 وہاں سے گھوڑے دوڑا کر آتے تھے۔ کس بات کا انعام؟
کہ ہم نے وہ کام کیا ہے، تو سن سکے گا تو سن لے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم جب گھوڑے دوڑا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کو پامال کر رہے تھے، امام حسین کے جو ہڈی ٹوٹ رہی تھی وہ ہم نے سنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہڈی جو ٹوٹ رہے تھے، اس ہڈی ٹوٹنے کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی تھی۔ اب ہمیں تو اس کا انعام دے دے، ہم نے حسین کو کربلا کی مٹی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جب ہی سید سجاد جب دفن کرنے کے لیے آئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کے لاش بھی پامال ہوئی تھی، لیکن چادر منگوایا تھا، ٹکڑوں ٹکڑوں کو جمع کر کے چادر میں گٹھڑی بنا کر لے کر آئے تھے، لیکن سید سجاد نے چادر نہیں منگوایا، چٹائی منگوایا تھا، چٹائی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بدن کو جمع کر کر چٹائی میں امام سجاد نے جب قبر میں ڈال دیا امام حسین علیہ السلام کو، اور ڈالنے کے بعد بہت دیر تک جناب سید سجاد قبر میں بیٹھ کر روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے، اور جب قبر سے باہر آئے اپنے بابا کی قبر بنائی۔ قبر بنانے کے بعد اپنی انگلی سے لکھا ہے قبر کے اوپر، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا وغریبا، یہ قبر جو ہے حسین ابن علی کی ہے جس کو قتل کیا ہے غریباً و عطشانا، جو غریب بھی تھا جو پیاسا بھی تھا۔ علی لعنۃ اللہ والقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ہم سب کی طرف سے اس عزاداری کو قبول فرما، جملہ حاضرین مجلس کے نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا رب کریم، آج کے مجلس حسینی ویلفیئر کی جانب سے ہے، یا اللہ انہیں اور توفیق عنایت فرما، زیادہ سے زیادہ ہمارے دین اور مذہب کی خدمت کرنے میں اور توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت عنایت فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کو قوانین قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما، امام زمانے کے ظفر میں تاج عنایت